بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے متعلق دروس قرآن مجید کے سلسلے میں آج ہمارا درس سورہ البقرہ شریف کے آیت نمبر 197 کے متعلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے حاجیوں کے لیے اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی جس غلط فہمی کو دور کیا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اہل عرب اور بالخصوص اہل یمن جب اپنے گھروں سے حج کے لیے نکلتے تو وہ سامان سفر تیار نہیں کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ اسے حج کے آداب کے خلاف سمجھتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے گھر کے مہمان ہیں اور لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیں کھانے کے لیے دیں، پینے کے لیے دیں، پہننے کے لیے دیں۔ اور پھر جب وہ اپنے گھروں سے چلتے اور راستے میں ضرورت محسوس ہوتی تو وہ لوگوں سے مانگتے، بھیک مانگتے۔ اب بھیک مانگنا یہ اسلام کی نظروں میں بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی نفی کی ہے، سختی سے منع کی ہے، اور یہ غیر انسانی عمل ہے، غیر اخلاقی عمل ہے، غیر فطری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد دیے ہیں، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور حکم دیا ہے کہ کماؤ اور کما کے کھاؤ، محنت کرو، مشقت کرو۔ اب لوگوں پہ انحصار کرنا اور پھر اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پہ لے کے آ کے لوگوں سے مانگنا، اب لوگوں کی مرضی ہے دیں یا نہ دیں، یہ دین کو پسند نہیں، اور اس میں انسان کی عزت نہیں ہے بلکہ تحقیر اور توہین ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس بات کو کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ مہمان اللہ کے ہوں اور وہ لوگوں سے مانگتے ہوئے آئیں؟ تو ان کی اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا کہ جب تم اپنے گھروں سے چلو تو ایسے نہ چلا کرو، بلکہ زیادہ راہ لے کے آیا کرو، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آیا کرو جتنا تم سے ممکن ہو۔ باقی رہ گیا معاملہ ان کی خدمت کا اور ان کی مہمان نوازی کا، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ جسے توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ خود مطالبہ کریں، خود بھیک مانگیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو ان کی اس غلط فہمی کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا، فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ تیار کرو، سفر کا توشہ تیار کرو، کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں تیار کرو حج پہ آنے والوں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ اب یہاں ایک تو غلط فہمی دور کی گئی، جو توہم تھا ان کے ذہنوں میں کہ بغیر زیادہ راہ کے ہم نے جانا ہے، وہ دور کر دیا گیا کہ زیادہ راہ لے کے آنا ہے۔ یہ زیادہ راہ لانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی منشا ہے، تاکہ تمہیں ذلیل نہ ہونا پڑے، بھیک نہ مانگنی پڑے۔ اور ساتھ دین اسلام کا اور قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے اور اسلوب ہے کہ جہاں بھی انسانوں کو ان کی ضروریات کی چیزیں کمانے کا، اختیار کرنے کا، استعمال کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ساتھ تقوی کی وصیت بھی کی جاتی ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے احکامات کے تابع اپنے آپ کو رکھنا، تاکہ انسان دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے ساز و سامان میں گم ہو کے اللہ کو نہ بھول جائے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ مطلب اور مقصد یہ کہ جب تم اپنے کھانے پینے کی اور رہنے سہنے کی چیزوں کو اکٹھا کرو تو اللہ کو نہ بھول جانا، انہی پہ انحصار نہ کر لینا، وہ ہونی چاہیے، لیکن اصل تمہارا بھروسہ تمہارے اللہ پہ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں تمہارے لیے اس وقت فائدہ مند ہوں گی جب اللہ کی منشا اور اللہ کی رضا تمہارے شامل یاد ہوگی۔ تو تقوی کو بھی ساتھ اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری کو بھی، نیکی کو بھی ساتھ رکھنا ہے، یہ سب سے بڑا زیادہ راہ ہے۔ سارے احکامات میں قرآن مجید کی تعلیمات کا اسلوب یہی ہے۔ اور پھر فرمایا اے عقل مندو مجھے سے ڈرتے رہو، یعنی نیکی اور برائی خود طے نہ کرو، بلکہ یہ میرے احکامات کا انتظار کرو، میرے قرآن کی طرف دیکھو، اور عبادات کے متعلقہ جو امور ہیں، اسلام کے متعلقہ جو امور ہیں، ان میں اٹھالتی مجھے سمجھو، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو، مجھے سے ڈرتے رہو۔ تو یہ قرآن مجید کا دروس حج کے متعلقہ اہم پیغام ہے، جو ہمیں مطلقاً بھی اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ بھیک مانگنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، انسان کو محنت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے، اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔